اللہ پر ایمان لائے ہو، اللہ کے قرآن پر ایمان لائے ہو، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کر آئے ہو، اب قرآن جو بات بتاتا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سمجھاتے جائیں، اللہ کی طرف سے جو پیغام ملتا جائے، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے جائیں۔ اگر منزل تک پہنچنا ہے تو یہی راستہ، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ ایک ہے بات اللہ کی، اللہ کے قرآن کی، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو کوئی فرقہ بندی نہیں، کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا کب ہے کہ جو اللہ نے کہا، جو رسول اللہ نے کہا، اس کو اپنی مرضی سے بیان کرنا۔ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ مفسرین کرام نے لکھا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا، قریب مت جاؤ، الصلاۃ، نماز کے۔ یہ قرآن ہے۔ اب جیسے دین کی باتوں کا، قرآن کی ساری آیات کا، اس سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ نہیں پتہ، جب وہ قرآن کی آیت کو پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ اگر پوری بات نہ پڑھی جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب اس حصے کی وضاحت کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے ہوگی، یا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگی، کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کا کوئی حصہ سمجھ نہیں آ رہا تو یا تو دوسرے حصے قرآن کے ان کو دیکھا جائے گا اس موضوع سے متعلق، اگر وہاں بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا اس طرح سمجھا جائے گا۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اللہ نے جو یہ کہا کہ نماز کے قریب نہیں جانا، وہ کس حالت میں کہا ہے؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جانا، جس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات، کہ اگر شراب بھی ہے، نشے کی حالت میں ہے، تو پھر جب تک نشہ باقی ہے اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہ پوری بات ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے، اور قرآن کے ساتھ جب ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو پھر یہ جو بات بات پہ آپس میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے، لڑائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ختم نہیں، دفن ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنی مرضی کی تشریح نہیں، میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے نہیں، فلاں بزرگ نے لکھا نہیں، قرآن کی اس آیت کی تفصیل یہ آیت کر رہی ہے، قرآن کی اس آیت کی تفصیل رسول اللہ کی یہ حدیث کر رہی ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن چیزوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی، وہ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ارشاد فرمایا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپس کا اتحاد، اتفاق، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا، اس سے کیا ہوگا؟ اس امت کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اس امت کی سب سے بڑی طاقت اس کا اتحاد ہے۔ جب ہم نے اپنی اس طاقت کو کمزور کر لیا تو غیروں نے جیسے ہی اس کا اندازہ لگایا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے، اور آئے دن ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ جو مختلف مکاتب فکر کا نام لے کر مشہور ہوئے اور انہوں نے دوسرے مکاتب فکر کی تعلیمات میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھو جی، یہ بریلوی یہ کہہ رہے ہیں، یہ بریلویوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو جی، یہ دیوبندیوں نے یہ لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں یہ ہے، یہ اہل حدیثوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ بریلویوں کو کہا کہ دیوبندی جو ہیں یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، دیوبندیوں کو کہا کہ بریلوی جو مشرک ہیں، اور اہل حدیثوں کے بارے میں کہا کہ یہ بابوں کے منکر ہے، یہ ان کا احترام نہیں کرتے۔ یہ ہم اپنے ہاں سنتے رہتے ہیں اس طرح کی باتیں، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ یہ کس نے کہا ہے؟ کس کے بارے میں کہا ہے؟ یہ کیا کسی یہودی نے کہا؟ کسی عیسائی نے مسلمان کے بارے میں کہا؟ کسی ہندو نے کہا ہے؟ کوئی سکھ کہہ کر گیا ہے یہ؟ یا یہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے بارے میں کہا؟ اب مسلمان کون ہے؟ مومن کون ہے؟ ہماری بنائی ہوئی تعریف نہیں، جو اللہ کا قرآن کہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ان پر ایمان لانا، جو ان پر ایمان لاتا ہے اور ایمان ویسے لائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اللہ کو اس طرح مانے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ مسلمان ہے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مانے، ان کا کلمہ پڑھے، ان کے بعد کسی نبی اور رسول کو کے آنے سے وہ انکار کرے، یہ ایمان ہے۔ سارے فرشتوں کو مانے، یہ ایمان ہے۔ اس لیے کہ اگر فرشتوں کا انکار کر دیا جائے تو قرآن کا انکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ان کی طرف پیغام لانے والے فرشتے ہیں۔ اگر فرشتوں کا انکار ہو تو کتابوں کا انکار ہے۔ اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَكُتُبِهِ، ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لے کر آنا ہے، چاہے وہ تورات ہو، وہ زبور ہو، وہ انجیل ہو، وہ صحیفے ہوں، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا میرا اس کے اوپر ایمان ہے، چاہے میں نہیں جانتا کہ تورات کیا ہے، انجیل کیا ہے، زبور کیا ہے، لیکن چونکہ اللہ نے نازل کی میں اس کو مانتا ہوں۔ عمل کیسے کرنا ہے؟ عمل میں نے قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ ماننا سب کو ہے، عمل قرآن کے مطابق کرنا ہے۔
اب جو اللہ کو مانے، رسولوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، کتابوں کو مانے اور ویسے مانے جیسے رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی، وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے۔ اب وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل حدیث ہو، یا ان جماعتوں میں سے آگے جو اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی آگے جماعتیں بن گئی، ان میں سے کوئی، اگر ان چیزوں پر ایمان ہے رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق تو وہ مسلمان ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا تو وہ غیر مسلم، پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والا، شریک کرنے والا، قرآن کا انکار کرنے والا، قرآن میں تحریف کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا انکار کرنے والا یا ان کے ساتھ کسی اور کو اس کام میں شریک کرنے والا، فرشتوں کا انکار کرنے والا، مسلمان نہیں۔ اگر کوئی ان چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ان ساری چیزوں پر ایمان ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اسی طرح جو دین، جو قرآن میں آیا، جو قرآن میں آیا اس پر ایمان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، الف لام میم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑے، اور اسی کا حکم اللہ نے دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان اور اپنا اسلام ویسے بنائیں جیسے اللہ کے قرآن نے بتایا ہے تو پھر سارے فرقے ختم۔ یہ تو جگہوں کے نام ہے نا جی، بریلی ایک جگہ کا نام ہو گیا، دیوبندی، دیوبند ایک جگہ ہے اس کا نام ہو گیا۔ ٹھیک ہے کہ کسی کا تعلق لاہور سے ہے تو وہ لاہوری کہتا رہے اپنے آپ کو، پشاور سے ہے تو پشاوری کہتا رہے۔ اگر کہیں پہچان کی ضرورت ہو تو اپنی پہچان کروائے کہ میرا تعلق لاہور سے ہے، میں لاہوری ہوں، میرا تعلق پشاور سے ہے، میں پشاوری ہوں۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہ کروائے۔ تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے یہ ہر ایک کو کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں؟ کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے یہی حکم دیا کہ مسلمان بنو، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہو کے نہ مرنا۔ جو قرآن میں ہے وہ میرا ایمان ہے، جو رسول اللہ نے سکھایا وہ میرا اسلام ہے۔ البتہ سوال پھر یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو تھوڑے تھوڑے اختلافات ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے اختلافات ہیں نا، یہ فروعی اختلافات ہیں، اصولی نہیں۔ اصول دین یہی ہیں جو بتا دیے، اللہ کی ذات ہے اس پر ایمان ہے، رسول اللہ کی ذات ہے ان پر ایمان ہے، قرآن ہے اس پر ایمان ہے، یہ اصول ہیں۔ باقی نماز اور نماز کے طریقے میں ہمارے ہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ اصول دین میں اختلاف نہیں، وہ فروع دین میں اختلاف۔ اب اس کی مثال کیا ہے کہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی ہے یا بغیر ڈھانپے بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ فروعی اختلاف۔
حدیث کی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو جو بات سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر احتیاطاً، میں جو بات کر رہا ہوں، اکثر سر ڈھانپ کے نماز پڑھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کے لباس کو جو بیان کرتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا ہونا بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کبھی بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھ لے تو یہ کہنا کہ اس کی نماز ہی درست نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ یہ فروعی اختلاف ہے، ان کی وجہ سے ایک دوسرے کو یوں دیکھنا کہ یہ تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے، کہ جو سر ڈھانپ کے آ رہا ہے یا جو سر ڈھانپ کے نہیں آ رہا۔ یہ ہماری مسجد میں یہ تو فلاں مکتبہ فکر کی ہے تو اس طرح آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کو اپنا دشمن سمجھنا۔ دین میں جس چیز کی جو حیثیت ہے اس کو وہی دیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کے مطابق اپنا دین اور اسلام بنائیں، اپنی مرضی کا نہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین سکھایا وہ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی طرف سے جو دین ملا، اللہ کی طرف سے جو تعلیم ملی اس کو ہم تک پہنچایا، اپنی مرضی سے نہیں۔ کیونکہ قرآن نے تو یہ کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے رسول تو اپنی مرضی سے اپنی زبان بھی نہیں کھولتے۔ سورہ نجم، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر جب اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے آپ بولتے ہیں۔ اسی طرح آمین اونچا کہنا ہے یا آہستہ کہنا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں اور دیواریں کھڑی کر دیں آپس میں کہ دوسرے کو مرتد اور کافر گرداننا شروع کر دیا ہے۔ سنت میں کیا ہے؟ رسول اللہ نے حکم دیا آمین کہنے کا۔ جب احادیث پڑھیں تو وہاں آہستہ، صحابہ کرام کا عمل ہمیں آہستہ کہنے کا بھی ملتا ہے، بلند آواز کہنے کا بھی ملتا ہے۔ یہ حیثیت ہے نا اس کی وجہ سے کوئی مسلمان یا کافر تو نہیں ہوگا، یا وہ گنہگار اور فاسق و فاجر تو نہیں ہوگا۔ یہ فروعی باتیں ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ تقسیم ہو گئے، رشتہ دار آپس میں تقسیم ہو گئے۔ یہ آدھے دیوبندی ہے، آدھے اہل حدیث ہیں، آدھے اہل حدیث ہیں، آدھے بریلوی ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سارے اختلاف بہتر اور غیر بہتر کے۔ دیوبندی کہتے ہیں کہ آہستہ کہنا بہتر ہے، اہل حدیث کہتے ہیں کہ بلند آواز سے کہنا بہتر ہے۔ جب بہتر اور غیر بہتر کی بات ہے تو پھر اس اختلاف کو اتنی ہوا کیوں دی ہے؟ یہ کون سمجھائے گا؟ اپنی اپنی دکانیں چمکانے کے لیے من گھڑت روایات کا، واقعات کا اور باتوں کا سہارا لے کے امت کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا اس لیے کہ پھر فائدہ کوئی نہیں اس چیز کا، پیغام اصل مقصد ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ آمین کہیں، کبھی آہستہ کہہ لیں، کبھی بلند آواز میں کہہ لیں۔ سر ڈھانپیں، کبھی بغیر سر ڈھانپے بھی نماز پڑھ لیں۔ لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر سر ڈھانپ کے نماز پڑھی ہے تو اگر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات وہ ہے کہ جن کے ذریعے ہم تک اسلام کا پیغام پہنچا. جس طرح میں نے کہا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رسول اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، ان سب کے بارے میں جو بات اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، جو رسول اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیں. اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذاتیں ہیں. اب ان پر ایمان، ان کو کیسے ماننا ہے؟ جیسے قرآن نے سمجھایا. ان کی اہمیت کیا ہے اسلام میں جو قرآن نے بتائی. ان کی اسلام میں حیثیت کیا ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے. بس اس کو پڑھ لیں. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جیسے آسمان کے ستارے ہیں. جو جہاں جانا چاہتا ہے اس طرف اپنا رخ متعین کرے اور ستاروں کے مطابق اپنی منزل تک پہنچ جائے. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے. فرمایا ایک کامیاب ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہے جو کامیاب ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو اس تعلیم پر عمل کرے جس پہ میں عمل کر رہا ہوں، اور جو اس تعلیم پر عمل کرے جس پہ میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں. بات ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے. اگر اس طرح پڑھا اور سمجھا جائے گا تو پھر آپس کے اختلاف ختم ہوں گے، پھر تفرقہ بازی ختم ہوگی. اور جس کے بارے میں اللہ نے کہا، اللہ کے قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقے میں نہ پڑھو. اور ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہارے اوپر کی. کیا؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ مومن اور مسلمان ایک دوسرے کے لیے آپس میں محبت رکھیں، نفرت نہیں. دیوبندی ہے تو دیوبندی سے محبت کرے گا، بریلوی ہے تو بریلوی سے کرے گا، اہل حدیث ہے تو اہل حدیث سے کرے گا. اور اگر سلام دعا ہو بھی جائے تو دل میں کینہ ہے، دل میں نفرت ہے. اگر کسی بھی مسلمان کے لیے دل میں کینہ اور نفرت ہے تو وہ ہماری نجات کے لیے نہیں، ہمارے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. اسی اپنے دل صاف کریں. اسلام پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے تو بہت آسان ہے. اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. جن باتوں کا حکم رسول اللہ نے نہیں دیا ان پہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہو کہ مجھ پر ایمان لانا اور مجھ پر ایمان لانے کے ساتھ مجھے حاضر و ناظر کہنا، تو اب ضروری ہے کہ ہر مسلمان رسول اللہ پہ یوں جو دین کے اصول ہیں ان کی طرف توجہ دیں اور ان کو مانیں. اور اگر ہم قرآن پڑھنا شروع کر دیں روزانہ کی بنیاد پر تو وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر ہدایت دے گا اور راستہ دکھائے گا. قرآن پر ایمان تو لائے ہیں لیکن قرآن پڑھتے نہیں. یہ پورا قرآن 6500 آیات ہماری ہدایت کے لیے ہے. الحمدللہ کی الف سے لے کے والناس کی سین تک جو کچھ درمیان میں آیا ہے اس پر میرا ایمان ہے، اور اگر اس میں سے کسی ایک چیز پر ایمان نہیں ہے تو یہ کفر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پر اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.